सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान को जेल से अल-शफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया। यही बानी पीटीआई जो हैं हौसला अफजाई किया करते थे अपने लोगों की, जो लॉ एनफोर्समेंट पर पेट्रोल बम फेंका करते थे, पथराव किया करते थे, बदतमीजी किया करते थे। सबके सामने बात आ गई ना कि अमेरिका से कोई साजिश नहीं हुई थी, साइफर का वो सारा ड्रामा। ये रिलीफ मिलना ये सबूत है कि निजाम को अपने ऊपर एतमाद है। या खास तौर पर वो लोग पीटीआई के जो मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर यूट्यूबर में, अगर इन्होंने फिर वही काम शुरू कर दिया कि हमने झुका लिया, हमने दबा दिया, हमने बेड़ा गर्क कर दिया, भाग गए, डर गए, ये हो गया, वो हो गया, हम चाह गए, अगर इस तरह की बातें की तो ये अपने यानी वो बानी पीटीआई को मजीद मुश्किल में डाल देंगे। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान को जेल से अल-शफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। ये एक बहुत गैर मामूली और बहुत बहुत बड़ी खबर है। जैसे ये खबर आई, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बिजली की तरह ये खबर गई और इसका रद्द अमल पूरी दुनिया के मीडिया पर आना शुरू हो गया है। अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि ये खबर जो है ये बुनियादी तौर पर एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की सियासत में, जिसमें बहुत ज़्यादा तलखी और नफरत है, बहुत तवील अरसे के बाद एक अच्छी खबर सुनने को मिली। ये एक खुशाइन खबर है, इसमें खैर का पहलू पाया जाता है। साबिक वजीर आजम हैं बानी पीटीआई, बहरहाल उनके एक बहुत बड़ा उनका एक वोट बैंक है, उनके लोग हैं असेंबलीज में बैठे हुए, एक बहुत बड़ा कौम का एक हिस्सा है यूथ का जो जुड़ा हुआ उनसे। और ये रिलीफ जो मिला है, यानी इस रिलीफ के मिलने से, यानी ये जो अल-शफा हॉस्पिटल ये ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर आने से जो चीजें हमारे सामने आई हैं वो क्या है? नंबर 1, इदारों का खुद पर एतमाद, अदालत का खुद पर एतमाद, कानून नाफिज करने वाले इदारों का खुद पर एतमाद, रियासत का खुद पर एतमाद। तो अब ये खुद पर एतमाद की निशानी है कि अब यानी बानी पीटीआई को शिफ्ट करने के अहकाम जारी हो गए, यानी ये कोई खतरा नहीं है, अगर वो चला जाएगा हॉस्पिटल तो क़यामत नहीं आ जाएगी। ये उस एतमाद का एक इजहार है। अच्छा, अब जरा इसके पस मंजर में आ जाए कि ये नौबत क्यों आई है, इतनी लंबी आइसोलेशन और कैद। उसको अगर आप याद करेंगे तो फिर आपको, यानी पुरानी बातें ये नहीं है, आपको वो तमाम दौर बिल्कुल याद आ जाएगा जिस वक्त पीटीआई के लोग, यही बानी पीटीआई जो हैं, ये हौसला अफजाई किया करते थे अपने लोगों की, जो लॉ एनफोर्समेंट पर पेट्रोल बम फेंका करते थे, पथराव किया करते थे, बदतमीजी किया करते थे। तो जब आप तशद्दुद को लेकर आ जाएंगे, नफरत को लेकर आ जाएंगे, जो कि बदनसीबी से बानी पीटीआई ने ये काम अपनी इंतहाओं पर वो ले गए। आप याद कीजिए जिस वक्त वो इक़्तिदार से निकले हैं बाहर, और उसके बाद जो तकरीरें उन्होंने पूरे मुल्क में जाके जलसों में की हैं, उन तकरीरों में मिसाल के तौर पे अब तो ये सबके सामने बात आ गई ना कि अमेरिका से कोई साजिश नहीं हुई थी, साइफर का वो सारा ड्रामा था। अब तो ये सबके सामने आ गई बात। वो तकरीरें याद कीजिए किस तरह की तकरीरें ये किया करते थे, जो कि सारा का सारा ड्रामा था। उसके बाद जिस तरह से ये दूसरों को गद्दार और इस तरह की हुब्बुल वतनी जज्बाती बातें करके, यानी जिस तरह से लोगों का एक यानी गुस्सा, वो उन पर अगर आप गौर करें तो उस सारे दौर में गिरफ्तारी नहीं हुई, वार्निंग्स ही जारी होती रही थी। लेकिन आखिरकार फिर 9 मई हुआ, जाहिर है उसके बाद तो फिर सारे रास्ते बंद हो गए, यानी कोई भी रियासत जो है वो इस तरह तो फंक्शन ही नहीं कर सकती। जिसके बाद जाहिर है कि तलखियां 9 मई के बाद अपनी इंतहा को पहुंच गई, होना ही था। और एक तरफ से पाकिस्तानी कौम ने यह भी देखा कि एक सियासी जमात के जो कारकुन हैं वो अपने शहीदों की जो यादगारें हैं उन्हीं पर चढ़ दौड़े हैं, ये पहली दफा देखा। और दूसरी तरफ ये भी जाहिर है कि पहली बार हुआ कि इतनी तलखी और इतनी लड़ाई गली मोहल्लों में आई। तो रियासत ने फिर 9 मई के बाद जाहिर है जवाब देना था, वो जवाब दे दिया, अपनी यूनिट स्टैब्लिश करनी थी वो कर दी, और ये बता दिया कि आप तशद्दुद के जरिए ब्लैकमेल करके पाकिस्तान को नहीं आप झुका सकते। पाकिस्तान की रियासत बड़ी तगड़ी रियासत है, इस तरह नहीं होता कि आप ब्लैकमेल के, साबित होगी बात। तो अब ये जो रिलीफ मिला है, ये रिलीफ मिलना ये सबूत है कि निजाम को अपने ऊपर एतमाद है। ये जो फैसले हैं, इन फैसलों से अदालतों का एहतराम बढ़ता है, इदारों का एहतराम बढ़ता है, एतमाद जो है वो सामने आता है, तलखियां कम होती हैं। देखिए, पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी गैर मामूली कामयाबियों से गुजारा, बड़ी गैर मामूली कामयाबियों से अल्लाह ताला ने नवाजा है पाकिस्तान को हाल ही में। अभी जो तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान का जो मुआहिदा हुआ है मक्का में, जो उसके ऊपर अमरीकी सदर का अगर आप रद्द-ए-अमल देखें तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान कितनी बड़ी गेम में आ चुका है। यानी बहुत गैर मामूली वक्त है पाकिस्तान के लिए। दुनिया इस वक्त बदल रही है, जाहिर है दूसरी जंग अजीम के बाद जो एक पूरा ऑर्डर था वो अब तब्दील हो रहा है। उससे पाकिस्तान एक आइडियल लोकेशन पर बैठा हुआ है।
بہت اچھی پولیٹیکل پوزیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے انٹرنیشنل، یعنی پاکستان اس وقت آئیڈیل پوزیشن میں ہے، اچھا وقت ہے. اچھا ہم نے آگے بڑھ کے فائدہ ہم زیادہ سے زیادہ یعنی کیا اٹھا سکتے ہیں اپنی پوزیشن سے. یہ وقت بیسیکلی یہ پاکستان پہ وہ وقت ہے کہ ہم اس نئی جو دنیا بن رہی ہے، نیا جو طاقت کا نظام بن رہا ہے، عالمی نظام بن رہا ہے، اس میں پاکستان نے خود کو کہاں پلیس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یعنی جو اتنی پاکستان کو سے کامیابی باہر کی دنیا میں ملی ہوئی ہے، اس کا دھارا اگر پاکستان کے اندر کی طرف موڑنا ہے، وہ خوشحالی پاکستان کے اندر لانی ہے، تو اس کے لیے ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک سٹیبلٹی ہونی چاہیے، اس کے لیے نفرتوں کو کم ہونا چاہیے. اگر ایک دوسرے پر ہی ہم یعنی پکڑ دھکڑ، لڑائی جلوس، پھر فساد، پھر لڑائی، تو پھر باقی کام تو کچھ نہیں ہوگا نا. تو یہ جو پاکستان کو غیر معمولی اس وقت کامیابی ملی ہوئی ہے، یقیناً اس کا سہرا جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو جاتا ہے، موجودہ نظام کو جاتا ہے. اس کے ساتھ اگر داخلی معاملات بھی مضبوط ہو جائیں اور پاکستان کے اندر بھی سیاست کی یہ نفرت اور تلخی کم ہو جائے، تو ہم بطور ملک، بطور قوم کے اپنے ملک کے لیے وہ سارے فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بطور قوم کے اگر ہم آپس کے اختلافات اس وقت یعنی سائڈ پہ رکھ دیں، بھول جائیں کچھ مہینوں کے لیے، جب تک یہ نیا نقشہ بن رہا ہے، اور اکٹھے ہو کے ساری قوم اس وقت یعنی نیشنل انٹرسٹ میں پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، مڈل ایسٹ میں کیا کر سکتے ہیں، دنیا کی جو نئی ٹیکنالوجی چائنا کی اور یورپ اور امریکہ کی لڑائی میں ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ یعنی پاکستان کی بہترین ذہانتوں کو اور ہنرمندوں کو اکٹھا ہو کے اس وقت اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ پاکستان کو کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی حالت کیسے بہتر بنائیں، معیشت کیسے بہتر بنائیں، بازار کیسے چلائیں، فیکٹریاں کیسے چلائیں، نوجوانوں کو روزگار کیسے دیں، آئی ٹی میں کیسے آگے بڑھیں، اپنے نوجوانوں کو روزگار کے لیے باہر کیسے، یعنی یہ ہماری ہونی چاہیے ساری کوششیں. اگر ہم آپس میں ہی لڑتے رہیں گے اور یہی تلخی رہے گی تو اس کا فائدہ ظاہر ہے کہ پاکستان کو نہیں ہوگا. سو اوور آل اٹس اے گڈ فیصلہ، بہت اچھا فیصلہ آیا، بہت اچھا آرڈر ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اب ذرا تھوڑا ان کو صبر اور تھوڑا تحمل اور تھوڑے وقار کے ساتھ وہ سیاست کریں. امید کرنی چاہیے کہ اب وہ گلی کے گنڈوں کی طرح تھڑوں میں بیٹھ کے جگتے نہیں لگائیں گے، وہ آتے جاتے لوگوں پر اب آوازیں نہیں کسنا شروع کریں گے، پرانی غنڈہ گردی دوبارہ ان کو یاد نہیں آئے گی، وہ لوگوں کو دوبارہ سے گالیاں نکالنا نہیں شروع کریں گے. اگر وہ دوبارہ سے اسی دھمکی امیز لہجہ اختیار کر کے اگر انہوں نے پھر سے وہی کام شروع کر دیا، خاص طور پہ وہ لوگ پی ٹی آئی کے جو ملک سے باہر، پاکستان سے باہر یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے پھر وہی کام شروع کر دیا کہ ہم نے جھکا لیا، ہم نے دبا دیا، ہم نے بیڑا غرق کر دیا، بھاگ گئے، ڈر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم چاہ گئے، اگر اس طرح کی باتیں کی تو یہ اپنے یعنی وہ بانی پی ٹی آئی کو مزید مشکل میں ڈال دیں گے. پہلے بھی اسی طرح کی باتیں کر کر کے اس کو مروا دیا، قیمت وہ دیتا رہا. اب بھی اگر یہ وہی بے وقوفی کریں گے، دھمکیاں دیں گے یا تڑیاں لگائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو یا ریاست کو، تو اس کے بعد یہ دوبارہ سے وہی تلخیاں شروع ہو جائیں گی. تو یہ امید کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اتنا تو سیکھ ہی گئے ہوں گے اب، یعنی اتنی سیاست کرنے کے بعد، کہ یہ وہ نہیں کر سکتے کہ وہ آ کے قبضہ کر لیں. یعنی وہ طالبان نہیں ہے، نہ ہی یہ افغانستان ہے، یہ ان کو سمجھ آ جانی چاہیے. اور اس سمجھ کے بعد جو ریلیف ملا ہے اس پر گریٹفل ہوں، بی گریٹفل، بی ہمبل، بی ماڈسٹ، اللہ کا شکر ادا کریں، موجودہ نظام کا شکر مطلب ہے کوئی گریٹفل ہوں. وہ لوگ جنہوں نے آپ کے لیے راستے بنائے کچھ ان کے لیے گریٹفل ہوں، بجائے یہ کہ آپ تڑیاں گالیاں کہ جی ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے ڈر کے بھاگے. یہ تلخیاں بڑھانے کا وقت نہیں ہے. یہ نادان دوست ہوں گے پی ٹی آئی کے جو لوگ یہ کریں گے. اب یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کس طرح سے روکتی ہے کہ وہ مزید یعنی آگ میں اپنا مزید وہ نہ کریں. اب آ جائیں باقی جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں. دیکھیے مولانا فضل الرحمان کا بھی یہی رد عمل ہے کہ جو ہوا بہت اچھا ہوا. اوور آل پاکستان میں سیاستدان جو ہیں وہ اس ریلیف پر خوش ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، چونکہ ہم نتیجوں پہ جمپ کرنے کے عادی ہیں، کنکلوژنز پہ جمپ کرنے کے عادی ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے. میں ایک تاریخ کا اور سیاست کا طالب علم ہوں. میں نے یعنی اتنی گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ اتنی یعنی ایسا نہیں ہوتا، ایک سٹیپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ منزل مل گئی ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے. یہ جو اگر ہم ایک اب نارمل معاشرے سے نارمل معاشرے کی طرف واپس آ رہے ہیں تو اس نارملسی کی طرف واپس آنے کو یعنی نارملی سمجھنا چاہیے، غیر معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی اگر ہم ایک نارمل یعنی ذاتی نفرتوں سے نکل کے نارمل سیاست کی طرف آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومتیں بدل رہی ہیں چند گھنٹوں میں. اس کا مطلب یہ ہے ابھی بہت طویل دیکھیں گے کیا ہوگا، لیکن ابھی جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن بھی ہوتی رہے، حکومت بھی ہوتی رہے، سیاست بھی ہوتی رہے، ذاتی نفرت نہ ہو.
یعنی اس کو ذاتی دشمنی نہیں بننا چاہیے. باقی یہ ہے کہ آگے ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، جو اب ایک آئین میں نئی ترمیم آنے جا رہی ہے، اور جو سننے میں آ رہا ہے کہ یا تو صوبوں کو چھوٹا کیا جائے گا اور یا پھر بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنایا جائے گا. اچھا، یہ وہ چیز ہے جو چھوٹے صوبوں کی بات ہو یا لوکل گورنمنٹ کی بات ہو. بانی پی ٹی آئی جو ہے یہ اقتدار میں آنے سے پہلے بھی برطانیہ کی مثالیں دے دے کر مقامی حکومتوں کے برکات اور فیوز گنوایا کرتے تھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ حکومت میں آ کر انہوں نے اپنے دور میں کوئی مقامی حکومت مضبوط بننے ہی نہیں دی. لیکن اب جس طرف یہ رخ جا رہا ہے آئینی ترمیم کا، یہ بنیادی طور پر جو یعنی طاقت کو نیچے لانا ہے، ڈی سینٹرلائز کرنا ہے. یہ تو خود بانی پی ٹی آئی کا بھی یعنی ان کے اپنے مینیفیسٹو میں بھی یہ تھا، وہ خود بھی اس کے برکات بتایا کرتے تھے. تو یہ ایک اور اچھا راستہ نکل سکتا ہے کہ تلخیاں دیکھیں نا کم اگر ہو رہی ہیں ایک طرف سے، کہ ان کو ایک آدمی کو علاج ہونا چاہیے، پراپر ہونا چاہیے، عزت سے ہونا چاہیے، اور جواب میں اگر ایک بھلائی ہو رہی ہے لوگوں کی، اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے اور وہاں پہ کوئی کوآپریشن اور تعاون ہو سکتا ہے تو بالکل ہونا چاہیے. یہ ہے نارمل کہ آپ سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں، آپ کے نظریات ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن جہاں قوم کی بات آ جائے، کامن انٹرسٹ آ جائے، نیشنل انٹرسٹ آ جائے، وہاں پر آپ اکٹھے ہو کر یعنی ملک کے لیے کام کرتے ہیں. باقی پھر آپ ہی اپنی روٹین میں سیاست میں چلے جاتے ہیں جس میں آپ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن نارمل یہ کہ آپ انتہائی نفرت پہ لے جائیں اور اس کو ذاتی دشمنی بنا دیں، یہ بدنصیبی سے پاکستان کا کلچر پہلے بھی رہا ہے اور اس کو انتہا پہ یہ اب چلا گیا. لیکن امید کرنی چاہیے، بھلائی کا سفر کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوتا ہے، اور سفر کتنا بھی لمبا ہو پہلا قدم تو کہیں نہ کہیں اٹھانا پڑتا ہے. اور یہ جو آج ایک نیا پہلا قدم اٹھا ہے، عدالت نے اٹھایا ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے. امید کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ماحول کو خراب نہیں کرے گی اور نارمل ہو کے نارمل پالیٹکس کی طرف واپس آئے گی، اور تشدد اور دھمکیاں اور گالم گلوچ ان سے گریز کرے گی. تو یہ ایک طویل عرصے کے بعد جی ہمیں ایک اچھی خبر ملی ہے. امید کرنی چاہیے کہ اکٹھے ہو کے ہم آتے ہوئے وقت میں پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے، سب اکٹھے ہو کے ہم اس کو پرزرو کر سکیں اور اس کو پروموٹ کر سکیں.